السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا متن پڑھا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں کا بیان شروع ہو چکا ہے، اس کی آج دوسری نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3529 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الدعاء اذا اوى الى فراشہ۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی اسحاق الحمدانی عن البراء بن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له الا اعلمک کلمات تقولها اذا اویت الى فراشک فان مت من لیلتک مت علی الفطرۃ وان اصبحت وقد اصبت خیرا تقول اللهم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت قال البراء فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال فطعن بيده في صدري ثم قال ونبيك الذي أرسلت هذا حديث حسن صحيح غريب وفي الباب رافع بن خديج وقد روي من غير وجه عن البراء ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے اس دعا کے بارے میں کہ جب کوئی شخص اپنے بستر کی طرف جائے، مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، آرام کرنے کا جب ارادہ ہو تو اس وقت کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جس کو جب تم بستر پر جاؤ تو انہیں پڑھ لیا کرو۔ تو بہرحال ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرتے وقت، سوتے وقت، سونے کا ارادہ کیے وقت چند کلمات پڑھنے کی آپ نے ان کو تعلیم دی، چند کلمات سکھائے، جب آرام کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت وہ پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم بستر پر جاؤ تو انہیں پڑھ لیا کرو، اگر اسی رات موت آ جائے تو فطرت اسلام پر مرو گے، تمہارا انتقال فطرت پر ہوگا، یعنی اسلام پر تمہارا انتقال ہوگا۔ جس رات یہ کلمات پڑھ کر سو جاؤ، اگر اس رات موت واقع ہو جائے، انتقال ہو جائے تو فطرت پر انتقال ہوگا، اسلام پر انتقال ہوگا۔ اور اگر زندہ رہتے ہوئے صبح کرو، اگر صبح ہو جائے تمہاری، تم زندہ رہو، موت نہ آئے، محفوظ رہو تو بھلائی کے ساتھ صبح کرو گے، خیر کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے طفیل، اس دعا کے بدلے تم کو خیر عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر دیا، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری ذات میں رغبت رکھتے ہوئے اور تیری طرف توجہ کرتے ہوئے اور تجھی سے ڈرتے ہوئے، یعنی میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کیا اور اپنے تمام امور کو بھی تیرے حوالے کر دیا ہے، شوق سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی مجھے
شوق بھی ہے اور تیرے عذاب کا خوف بھی ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پشت کو تیری طرف کر دیا، مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھی پر اعتماد کیا، تجھی پر بھروسہ کیا، یعنی اپنا معاملہ میں نے تجھی کو سونپ دیا، اپنی پیٹھ کو تیری طرف پناہ دی، مطلب یہ ہے کہ میرا دار و مدار تجھ پر ہے، میں نے تجھ پر اعتماد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے سوا کہیں بھی پناہ اور نجات نہیں۔ میں نے تیری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لایا اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو اپنے سکھایا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اور اس رسول پر جسے تو نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور وہی کلمات کہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس باب میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ منصور بن معتمر نے بواس سے سعد بن عبیدہ حضرت براء سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی، البتہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، اس میں جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ اس حال میں کہ تم باوضو ہو، تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے سو جائے اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ اور ایک اس میں جو کلمہ ہے دوسری حدیث میں بھی آ رہا ہے اس کے بعد، البتہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو یہ دعا تلقین کر رہے تھے، سکھا رہے تھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو نبی کے بجائے رسول کا لفظ استعمال کیے صحابی، وبنبیک الذی ارسلت کے بجائے انہوں نے کہا وبرسولک الذی ارسلت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، ان کے سینے پر اپنا دست اقدس مارا، اپنے دست اقدس سے ان کو آپ نے مارا اور فرمایا کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہی الفاظ کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ بزرگان دین کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ میں برکت بھی ہوتی ہے، تاثیر بھی ہوتی ہے، اسی لیے ان الفاظ کو جون کا تو رکھنا چاہیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، دونوں بھی لفظ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے قریب ہیں، جس سے معنی اور مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ اپنی طرف سے کچھ مت کہو الفاظ، میں جو کہہ رہا ہوں میری زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں انہی الفاظ کو ادا کرو۔ تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جو کلمات ہیں چاہے وہ قرآن مجید کے ہوں یا احادیث شریفہ کے ہوں، اس لیے قرآن مجید میں بھی جو دعائیں ہیں مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے تو مفرد کے صیغے کے ساتھ ہی دعا کرنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر بعض ائمہ لا علمی کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو انا کننا من الظالمین پڑھتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ امام جب دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہر ایک مقتدی کی طرف سے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں مفرد کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں، انی کنتو ہے تو انی کنتو ہی پڑھنا چاہیے، انا کننا نہیں پڑھنا چاہیے، جو صیغہ جس طرح آیا ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے۔ اس بات کی اس میں تعلیم ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ الفاظ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال سونے سے پہلے جو شخص یہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اگر اس شب اس کا انتقال ہو جائے، اس کو موت آ جائے، تو اس کا انتقال ہوگا دین اسلام پر اس کی وفات ہوگی، اور اگر صبح کرے گا تو وہ خیر و برکت اور کامیابی کو حاصل کرے گا، پائے گا۔ یہ دعاؤں کی تاثیر ہے۔ حدیث نمبر 3530، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر عن یحیی بن اسحاق بن اخی رافع بن خدیج عن رافع بن خدیج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استجع احدكم على جنبه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك
لا منجا منک الا الیک اؤمن بکتابک و برسولک فإن مات من لیلۃ دخل الجنۃ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ من حدیث رافع بن خدیج۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دائیں پہلو پر لیٹے تو یہ کلمات کہے۔ سنت طریقہ یہی ہے سونے کا کہ باوضو ہو، وضو کر لیں سونے سے پہلے اور دائیں کروٹ لیٹیں، دائیں پہلو پر لیٹیں اور یہ کلمات کہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک، یعنی اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنا چہرہ تیری طرف، اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر دیا، اور والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت کو بھی میں نے تیری طرف کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھی پر اعتماد کیا، تجھی پر بھروسہ کیا، میرا تکیہ اور ٹیکا تجھ پر ہے، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، تیرے سوا کہیں بھی پناہ اور نجات نہیں ہے، میں تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ بس اگر وہ اسی شب انتقال کر جائے جس شب یہ دعا پڑھ کر سویا تھا تو دخل الجنت، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث حسن اور اس سند یعنی رافع بن خدیج کی روایت سے غریب ہے۔ بہرحال اس میں یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ سونے سے پہلے جو بندہ وضو کر کے دائیں کروٹ لیٹتا ہے اور یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے اور اسی شب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے تو فطرت پر انتقال ہوتا ہے، اور اس حدیث شریف میں تو اس کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں مفہوم یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر رہا ہے، اعتماد بھی اسی پر کر رہا ہے، اور اپنے تمام امور کو اسی کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ وہی فاعل حقیقی ہے، وہی مالک اور مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث شریف میں جو لوگ سوتے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی۔ حدیث نمبر 3531، حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن ثابت بن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی، هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر جب تشریف لے جاتے تو یہ کلمات کہتے، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہماری حفاظت فرمائی، کفایت فرمائی اور ہمیں پناہ دی۔ کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے کوئی کفایت کرنے والا اور کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے سونے سے پہلے ہم کو کھانا کھلایا، خالی پیٹ بھوکا نہیں سلا رہا ہے، ہم کو کھانا کھلایا، پینے کے لیے پانی بھی فراہم کیا اور ہماری حفاظت بھی کیا اور ہماری کفایت بھی کیا، یعنی ہم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں بھی فراہم کیا۔ اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور سونے کے لیے ٹھکانہ بھی دیا، آرام کرنے کے لیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے، جن کے لیے کوئی چیز فراہم کرنے والا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی آرام کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے۔ جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ فٹ پاتھوں پر گزارا کرتے ہیں، سڑکوں کے کنارے سو جاتے ہیں، تاریخی عمارتوں کے پاس زندگی گزارتے ہیں، سو جاتے ہیں، وہیں پکوان کرتے ہیں۔ یہ بھی عام طور پر مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ انسان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا فرما رہا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اور بھوک مٹانے کے لیے، اور ایسے ہی پینے کا پانی بھی فراہم کیا ہے اور سونے کے لیے ٹھکانہ بھی فراہم کیا ہے۔ ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ بھوک مٹانے کے لیے ان کے پاس کھانا ہے، اور نہ ہی آرام کرنے کے لیے کوئی چھت والا مکان ہے، بس آسمان کے زیر سایہ وہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ بہرحال بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
شکر بجا لانا تو بہت دور کی بات ہے، نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہے۔ اور پھر اس پر وعدہ بھی فرمایا کہ شکر گزاری کرو گے، نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تم کو مزید سرفراز کروں گا اور خوب نعمتیں عطا کروں گا۔ حدیث نمبر 3532، حدثنا صالح بن عبد اللہ حدثنا ابو معاویہ عن الثانی عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يأوي الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل الزبد البحر وان كانت عدد ورق الشجر وان كانت عدد رمل عالج وان كانت عدد ايام الدنيا۔ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبید اللہ بن الولید الوصافی۔ عنوان بالا کا ایک اور باب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات کہے، یعنی بستر پر پہنچنے کے بعد جب آرام کرنے کا ارادہ ہو تو یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی، اللہ میں اس اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا درخت اور اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، باہم ملی جلی ریت کے ذرات اور دنیا کے دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند عبید اللہ بن ولید وصافی کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص آرام کرنے کا ارادہ کرے اور بستر پر پہنچ جائے اور 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، باہم ملی جلی ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں، یعنی بہت سارے کتنے بھی گناہ ہوں اس کے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جیسا کہ تشریح میں عرض کیا جا چکا ہے کہ جہاں بھی گناہوں کی مغفرت کا ذکر آتا ہے وہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت اور اس کے منشے پر موقوف ہے کہ اگر وہ کسی کے گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دینا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے، لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے گناہ کبیرہ کے لیے، اس گناہ کبیرہ کی مغفرت، گناہ کبیرہ کو مٹانے کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، البتہ گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے اور مختلف نیکی کے کام اختیار کرنے سے گناہ صغیرہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور استغفار کی تو بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہونے کے باوجود آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے، استغفار کرتے تھے، دن میں 100 سے زائد مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ تعلیم امت کے لیے ہے یہ کہ امت بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، تو امتیوں کو تو اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص سوتے وقت صدق دل سے یقین کے ساتھ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3533، باب منہ حدثنا ابن ابی عمرہ حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش عن حذیفة بن الیمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وضع یده تحت رأسه ثم قال اللهم قنی عذابک یوم تجمع وتبعث عبادک۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے، آرام فرمانے کا آپ ارادہ فرماتے تو دست مبارک سر انور کے نیچے رکھ کر یہ دعا مانگتے، اللہم قنی عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو بندوں کو جمع کرے گا یا ان کو قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بندے کو کسی بھی لمحہ غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان قبول کیا ہے، میں نجات پا کر ہی رہوں گا، اس ذام میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے بندے کو، اور اس کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے سر انور کے نیچے اپنا دست مبارک رکھتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3534، حدثنا ابو قریب حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ عن ابی اسحاق عن ابی بردۃ عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروى الثوري هذا الحديث عن ابي اسحاق عن البراء لم يذكر بينهما احدا، ورواه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ورجل آخر عن البراء، ورواه اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے وقت دائیں ہاتھ کو تکیہ بناتے پھر یہ دعا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو سیدھے ہاتھ کو تکیہ بنا لیتے، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھتے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس سند سے غریب ہے۔ ثوری نے یہ حدیث بواسطہ وہ اسحاق حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا۔ شعبہ، ابو اسحاق، ابو عبیدہ ایک اور راوی کے واسطے سے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے بواسطہ ابو اسحاق اور عبداللہ بن یزید حضرت براء سے اور بواسطہ ابو عبیدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل مرفوع حدیث روایت کی۔ حدیث نمبر 3535، باب منہ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد بن عبد اللہ عن سہیل عن ابیہ عن برۃ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا اخذ احدنا مضجعه ان يقول اللهم رب السماوات ورب الارضین ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بك من كل ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء والظاہر فلیس فوقک شیء والباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغنینی من الفقر۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو یہ کہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، تعلیم دی تھی کہ ہم میں سے کوئی جب اپنے بستر پر جائے، سونے کا ارادہ کرے، آرام کرنے کا ارادہ کرے تو یہ کہے، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار، ہر چیز کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اور گھٹلی کو پھاڑنے والے اور دانے کو نکالنے والے، یعنی فصل جو ہوتی ہے، اناج جو اگتا ہے، ملکے میں سے وہ دانہ نکلتا ہے تو اس کو نکالنے والے، گھٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو چوٹی سے پکڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر بھی ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے، ظہور میں تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں، میری طرف سے قرض ادا کر دے اور مجھے فقر و فاقے سے بے نیاز کر دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال یہ آرام کرتے وقت، رات میں سوتے وقت مختلف دعائیں منقول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دعائیں پڑھا کرتے تھے، اوراد اور وظائف کا اہتمام کرتے تھے سونے سے پہلے، اور پھر آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی، صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ اس میں فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اے آسمانوں اور زمینوں کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی قدرت کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، بارش سے کھیتی ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، فصل میں پھر ملکے سے دانے نکلتے ہیں، وہی دانے
بندوں کی غذا بنتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والا ہے۔ اور یہ سب صفات کا ذکر کرنے کے بعد، ان تمام صفات کا ذکر کرنے کے بعد بندہ ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ جو شر کی چوٹی کو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے قابو میں ہے ہر چیز، اسی لیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے تاکہ اس کی مخلوق کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ پھر اللہ کی صفات ہے، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آخر کا مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تمام بندے ختم ہو جائیں گے، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ فنا کر دیا جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر ہے صفات کے اعتبار سے، یہ مظاہر قدرت جو ہمارے سامنے ہیں۔ دن نکلتا ہے، دن ظاہر ہوتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، سورج نکلتا ہے، پھر سورج ڈوبتا ہے۔ یہ جو مختلف جو تغیرات ہو رہے ہیں موسم میں، دنیا میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، دور دور تک نگاہ ڈالیں تو بغیر ستون کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ فرمایا، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ ایک انسان ایک چھت نہیں ٹھہرا کر سکتا بغیر پلر کے، بغیر ستون کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ اتنا بڑا آسمان محفوظ چھت بنایا، گرنے سے بھی یہ محفوظ ہے، بغیر پلر کے ٹھہرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اور پھر اتنی وسیع اور کشادہ زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے، نہ نرم ہے انتہائی کہ لوگ اندر دھنس جائیں اور نہ ہی انتہائی سخت ہے کہ لوگ اس کے اوپر قیام ہی نہ کر سکیں۔ تو بہرحال ان تمام صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفات کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، اس کی ذات تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے صفات کے لحاظ سے کہ ایک معنی ظاہر کے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، فلیس فوقک شیء، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں، وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے صفات کے اعتبار سے، مظاہر قدرت کے اعتبار سے، اور باطن ہے ذات کے اعتبار سے، کوئی ذات تک اس کے پہنچ نہیں سکتا۔ باطن کی ایک تشریح کر رہے ہیں کہ فلیس دونک شیء، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے، صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد بندہ یہ دعا کرے اقضی عنی الدین۔ اس سے اہمیت معلوم ہو رہی ہے قرض کی، کہ اگر کسی کے ذمے قرض ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے وہ قرض باقی رہ جائے، کیونکہ قرض کی بڑی اہمیت ہے۔ شہید کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے، سوائے قرض کے۔ اگر شہید کے ذمے قرض ہو تو قرض معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے بندے کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری طرف سے قرضہ ادا کر دے، قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر دے اور مجھے فقر و فاقے سے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ حدیث نمبر 3536، باب منہ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم عن فراشہ ثم رجع الیہ فلینفضہ بصنفۃ ازارہ 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده فإذا استجاع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وفي الباب عن جابر وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن۔ بستر پر دوبارہ جائے تو کیا کرے؟ ایک شخص آرام کیا رات میں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اٹھا یا کسی اور کام سے اٹھا، پھر دوبارہ بستر پر پہنچے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں، کیا ہدایتیں دی جا رہی ہیں، ان کا ذکر اس حدیث شریف میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے
ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے یا کسی اور کام سے، اور پھر واپس آ جائے، سونے کے بعد اگر کوئی دوبارہ اٹھ جائے رات میں ہی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے یا کسی اور کام سے، پھر دوبارہ بستر پر واپس جائے تو اس سے اپنے ازار کے پلوں سے 3 مرتبہ صاف کر دے، بستر کو جھٹک دے، اپنے تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ دے، جھٹک دے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس بستر پر کیا چیز آئی۔ ایک شخص اپنے بستر سے اٹھ کر گیا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا یا کسی اور کام سے گیا، اب آنے تک اس کو معلوم نہیں کہ کوئی موذی چیز اس کے بستر پر پہنچ جائے، سانپ، بچھو یا کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز پہنچ جا سکتی ہے، اسی لیے آنے کے بعد احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، وہ یہ کہ بہرحال رومال، توال یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے کچرا صاف کیا جا سکتا ہے اور دھول صاف کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے بستر کو جھٹک دینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسی موذی چیز ہو بستر میں تو وہ باہر چلی جائے۔ پھر لیٹتے وقت کہے، پھر جب دوبارہ لیٹ رہا ہے تو اس وقت یہ کہے بسمک ربی، اے میرے پروردگار میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا، یعنی میں بسم اللہ کہہ کر اپنا پہلو زمین پر رکھتا ہوں، تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا میں اس کو، پھر یعنی میں تیرا ہی نام لے کر سوتا ہوں اور جب اٹھتا ہوں تو تیرا ہی نام لیتا ہوں، اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اگر آج کی رات میری موت مقدر ہے اور میرا انتقال ہو جائے تو میری روح قبض کر لے تو میرے نفس پر رحم فرما، اور اگر اسے چھوڑ دے، یعنی اگر میں زندہ رہوں آج کی رات، صبح تک میں حیات زندگی کی حالت میں صبح کروں تو اس کی حفاظت فرما، اگر میری روح قبض کر لے تو رحم فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر فضل فرما دے، میرا بیڑا پار فرما دے، اور اگر میں زندہ رہوں تو میرے نفس کی حفاظت فرمائے، یعنی اگر میں آج کی رات سو جاؤں اور پھر صبح اٹھوں زندہ رہوں تو جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے ایسے ہی تو میرے نفس کی بھی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے اور نفس کے وساوس سے تو میری حفاظت فرما، میں دین میں بھی صحیح و سالم رہوں اور دنیا میں بھی۔ اور جب بیدار ہو تو یہ کہے، رات میں دوبارہ سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمہا وإن ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، یعنی اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو مجھے زندہ رکھ تو نیک بندوں کی جس طرح حفاظت کرتا ہے دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کی آلائشوں سے اور ان کی گندگیوں سے، ایسے ہی تو میری بھی حفاظت فرما۔ اور پھر جب صبح بیدار ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، رات میں سوتے وقت بھی میں الحمدللہ تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، الحمدللہ جب میں صبح کیا، نیند سے بیدار ہوا تو اس وقت بھی عافیت میں ہوں، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، جسمانی اعتبار سے مجھے صحت مند اور تندرست رکھا اور مجھ پر میری روح لوٹا دی، مطلب یہ ہے کہ میرا انتقال نہیں ہوا سونے کے بعد، مجھ پر میری روح اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ سونے کے بعد اس نے میری روح قبض نہیں کی بلکہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کی اور اپنے ذکر کی اجازت دی، اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس باب میں حضرت جابر اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہے، حدیث ابو ہریرہ حسن ہے۔ حدیث نمبر 3537، باب ما جاء فی من یقرأ من القرآن عند المنام۔ حدثنا قتيبة حدثنا المفضل بن فضالة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ یہ بیان ایسا حکم کا جو آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو سوتے وقت قرآن پڑھیں، سونے سے پہلے قرآن مجید کی کون سی صورتیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیاں ملاتے اور قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں مکمل صورتیں پوری ختم تک یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ان میں پھونکتے، ہاتھوں میں پھونکتے، ہتھیلیوں میں
جہاں تک ہو سکتا جسم پر ہاتھ پھیرتے. اچھا، پہلے ان 3 صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے پورے جسم پر مسح کرتے تھے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے. جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتا ہے جسم پر وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے، سر انور، چہرے مبارک اور جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے. یعنی 3 صورتوں کی تلاوت فرمانے کے بعد ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے شروع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے اوپر سے، چہرے سے، پھر جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے. 3 مرتبہ اس طرح کرتے. یہ حدیث حسن غریب ہے. اس حدیث شریف سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑھ کر پھونکنے کا جو طریقہ ہے، دم کرنے کا جو طریقہ ہے، ہم خود بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے سکتے ہیں، کسی دوسروں کو بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. لیکن احتیاطی تدبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دعا پڑھ کر پھونکنے کی، دم کرنے کی خواہش کرے تو ڈائریکٹ خواہش کرنے والے پر پڑھ کر نہیں پھونکنا چاہیے، بلکہ پانی پر دم کر کے دینا چاہیے. کیونکہ اب یہ جو مختلف جو روحانی امراض کے شکار ہوتے ہیں لوگ، تو ایسے روحانی امراض کے علاج کے لیے دم کرنے والے شخص کا بھی مضبوط اور طاقتور ہونا ضروری ہے عملی اعتبار سے. تو بہرحال اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک کر ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے پر، سر پر اور اپنے جسم کے جہاں تک، جس حصے تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک ہاتھ پھیرنا چاہیے، تاکہ بندہ شیطان کے شر سے اور مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہے. حدیث نمبر 3538. ایسے ہی ایک جواب دیا گیا تھا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ محقق شہیر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا تھا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر کے، مخصوص صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اگر یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی، لکھی ہوئی کتاب ہوتی، تو کوئی بھی اپنی کتاب پڑھ کر اپنے اوپر دم نہیں کرتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی تلاوت کر کے دم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو برکت والا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کا ضامن ہے اور دنیا کے تمام شر سے حفاظت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے. دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں اور بھلائیوں کو عطا کرنے والا ہے، ان کی ضمانت دینے والا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا دامن تھامتا ہے، قرآن مجید سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 3538. باب منہ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود قال انبانا شعبۃ عن ابي اسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا اقوله اذا اويت الى فراشي فقال اقرأ قل يا ايها الكافرون فانها براءة من الشرك. قال شعبۃ احيانا يقول مرة واحيانا لا يقولها. حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسی چیز بتائیں جسے میں بستر پر جاتے وقت پڑھا کروں. یعنی جب میں سونے کا ارادہ کروں اور بستر پر پہنچوں تو کوئی ایک ایسی چیز مجھے تلقین فرمائیے جس کو میں پڑھا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو جب تم بستر پر جاؤ سونے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے برات ہے، شرک سے، کفر سے برات کا اظہار ہے سورہ کافرون میں. اس لیے سونے سے پہلے شرک سے، کفر سے برات کا اظہار کر کے سویا کرو، توحید پر قائم رہو. شعبہ کہتے ہیں ویسا کبھی ایک بار پڑھنے کا کہتے اور کبھی نہیں کہتے، یعنی کبھی کہتے کہ سورہ کافرون پڑھو. بہرحال مختلف دعائیں، مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے احادیث شریفہ میں. جہاں تک ہو سکے جتنی دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اہتمام کر سکتے ہیں، اتنا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان دعاؤں کی برکتوں سے محروم نہ رہیں. حدیث نمبر 3000 سے برات کا اظہار. برات کا مطلب شرک سے میں دور ہوں، شرک سے میں پاک ہوں، یہ کہنا ہے. اس میں شرک سے پاکی کا ذریعہ ہے کیونکہ سورہ کافرون میں کفار سے برات کا اظہار ہے کہ کفار سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، لا تعلقی کا اظہار ہے.
حدیث نمبر 3539 حدثنا موسى بن حزام اخبرنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن فروة بن نوفل عن ابيه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه وهذا صح وروى زهير هذا الحديث عن ابي اسحاق عن فروة بن نوفل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا اشبه واصح من حديث شعبة وقد ضرب اصحاب ابي اسحاق في هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن هو اخو فروة بن نوفل۔ موسیٰ بن حزم نے بوا سے یحییٰ بن آدم اسرائیل ابو اسحاق اور فروہ بن نوفل ان کے والد نوفل سے اس کے ہمان حدیث روایت کی۔ حدیث شعبہ سے یہ زیادہ مشابہ اور زیادہ صحیح ہے۔ اصحاب اسحاق نے اس حدیث میں اضطراب کیا ہے۔ بہرحال یہ امام ترمذی اپنے طریقے کے مطابق روایتوں پر سند پر کلام کرتے ہیں اور اس کی روایتوں میں اگر کچھ اختلاف ہو تو اس کو بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سند کے علاوہ بھی حدیث مروی ہے۔ عبد الرحمن بن نوفل نے بھی بواس سے اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ عبد الرحمن فروہ بن نوفل کے بھائی ہیں۔ حدیث نمبر 3540 حدثنا هشام بن یونس الکوفی حدثنا المحاربی عن لیث عن ابی الزبیر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك وهكذا روى الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى زهير هذا الحديث عن ابي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم اسمعه من جابر انما سمعته من صفوان ابي بن صفوان وقد روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر نحو حديث ليث۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل السجدہ سورہ سجدہ 21ویں پارے میں جو سورہ ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ سورہ اور سورہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے۔ ثوری اور کئی دوسرے راویوں نے بواس لیث ابو زبیر اور جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یوں ہی روایت کی ہے۔ زبیر نے ابو زبیر سے روایت کی اور کہا میں نے پوچھا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، میں نے تو صفوان یا کہا ابن صفوان سے سنا ہے۔ شبابہ نے بواس سے مغیرہ بن مسلم اور ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث لیث کی مثل روایت کی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے روزانہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرما کر سوتے تھے۔ اس سے پہلے بھی تفسیر کے بیان میں سورہ ملک کی فضیلت گزر چکی ہے کہ جو شخص عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والا سورہ ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی گزرا کہ ایک صحابی ایک جگہ ڈیرا نصب کیے، خیمہ نصب کیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خیمہ جہاں انہوں نے نصب کیا تھا وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صاحب پورے سورہ ملک کی تلاوت کیے، شروع کیے سورہ ملک 29ویں پارے کا پہلا سورہ اور ختم تک پڑھے، تو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورت ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 3541 حدثنا صالح بن عبد اللہ حدثنا حماد بن زید عن ابی لبابۃ قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل أخبرني محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وسمع من عائشة سمع منه حماد بن زید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ زمر 23ویں پارے میں ایک سورہ ہے جو پون کے بعد شروع ہوتا ہے، پون پارے کے بعد آدھے پارے کا سورہ ہے، یہ جب تک سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل نہ پڑھ لیتے آرام فرما نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ الف لام میم سجدہ پڑھتے اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے، اور سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل جو دونوں آدھے پارے کے صورتیں ہیں، یہ ایک پارہ جب تک نہ پڑھ لیتے آپ آرام نہیں فرماتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے امام بخاری نے بتایا کہ ابو لبابہ کا نام مروان ہے جو عبد الرحمن بن زیاد کے غلام ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سما ہے، یعنی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایتیں سنے ہیں۔ حماد بن زید نے ان سے سنا، حماد بن زید ان سے روایت کرتے ہیں عبد الرحمن کے غلام سے جن کا نام مروان ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. مختلف طریقے رہے ہیں آپ کے. دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے تھے اور خاص طور پر الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کا روزانہ اہتمام کرتے تھے. جب تک وہ 2 صورتیں پڑھ نہ لیتے اس وقت تک آرام نہ کرتے تھے. اور کبھی معمول یہ بھی تھا آپ کا کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. بہرحال قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں جو چاشنی ہے، حلاوت ہے اور جو بلاغت اور فصاحت ہے اور دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہیں. جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہو جائے. مفتی صاحب الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، جی تو یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا صرف سونے سے پہلے ہی پڑھنا؟ سونے سے پہلے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. جب تک پڑھ نہ لیتے اس وقت تک نہ سوتے تھے. تو عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے اپن اس کے بعد کبھی بھی سو سکتے ہیں. کبھی بھی سو سکتے ہیں. مطلب عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا؟ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، سونے سے پہلے پڑھنا ہے. کبھی بھی سو جائیے آپ، عشاء کے بعد پڑھ لے سکتے. اجازت ہے کوئی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھنا چاہے. لیکن مفتی صاحب اس میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے صرف سورہ ملک کافی نہیں، یعنی اس کے ساتھ الف لام میم سجدہ بھی پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، سورہ ملک تو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا سورہ ہے. سورہ ملک بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ بھی پڑھتے تھے. کوئی سنت کی اتباع میں، پیروی میں پڑھے تو یہ بہتر ہے. یہ تمام چیزیں مسنون ہیں، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہیں. امت کی بھلائی کے لیے ہے تاکہ نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں رہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ محبوب اور مقرب رہے. حدیث نمبر 3542. حدثنا علی بن حجر اخبرنا بقیۃ بن الولید عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن ابی بلال عن الارباز بن ساریۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ المسبحات ویقول فیہا آیۃ خیر من الف آیۃ. ھذا حدیث حسن غریب. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات یعنی جن صورتوں کے آغاز میں، شروع میں سبحہ، یسبح، سبحان کے الفاظ آئے ہیں، جب تک ان صورتوں کی تلاوت نہ فرماتے آپ سوتے نہیں تھے، آرام نہیں فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے حکمت کیا ہے ان آیتوں کی، ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی؟ آپ فرماتے کہ ان کے آخر میں ایک آیت ہے، ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. یعنی جن صورتوں کے شروع میں سبحہ ہے، جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں یا سبحان کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. سبحان سے شروع ہونے والی صورت سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا ابھی اوپر ذکر گزرا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتے، اور سورہ حدید جس کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض سے ہوتا ہے، سورہ حدید ہے. اور سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سورہ حشر ہے. اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ ہے. اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سورہ تغابن ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت نہ فرماتے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، اس وقت تک آپ آرام نہیں فرماتے تھے. اور یہ بھی آپ بیان کرتے تھے کہ ان صورتوں کی تلاوت کا مقصد کیا ہے اور کیوں آپ ان کا اہتمام فرماتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کے آخر میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، میں اس آیت کو پانے کے لیے ان تمام صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں. جیسا کہ شب قدر کے بارے میں بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں گھومتے رہتی ہے، کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن عباس اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرے.
حدیث نمبر 3543 باب منہ حدثنا محمد غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن الجریری عن العلاء ابن الشخیر عن رجل من بني حنظلة قال صحبت شداد بن اوس في سفر فقال الا اعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقول اللهم اني اسالك الثبات في الامر واسالك عزيمة الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما واعوذ بك من شر ما تعلم واسالك من خير ما تعلم واستغفرك ما تعلم انك انت علام الغيوب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ياخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله الا وكل الله ملکا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يحب متى حب هذا حديث انما نعرفه من هذا الوجه وابو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير۔ بنو حنظلہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت شداد بن اوس کا ہم سفر ہوا۔ ایک سفر میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ان کے ساتھ کوئی دوسرے حضرات ہوتے تو برابر تعلیم اور تربیت کا کوئی موقع پاتے تو ضرور وہ تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت دیتے تھے، معلومات میں اضافہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں شداد بن اوس جو صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ قبیلے بنو حنظلہ کے ایک شخص موجود تھے، سفر میں ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ کیا تھی وہ چیز کہ ہم یہ کہا کریں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی، ہدایت میں پختگی، نعمت کا شکر اور اچھی عبادت، سچی زبان اور کینہ کپٹ اور گناہوں سے محفوظ دل کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں ثابت قدمی، استقامت، مداومت، یہ بنیادی اور اہم چیز ہے، اور عزیمت الرشد یعنی ہدایت میں پختگی، مضبوط قائم رہیں، جمے رہیں، ہدایت پر ثابت قدم رہیں، اور نعمتوں کا شکر بجا لانے کی بھی توفیق اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت جیسا اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، کوئی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، تاہم اس سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ جیسے ہم کو عبادت کرنا چاہیے اس میں ہم کو مدد ملے اور ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، اور سچی زبان کا اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اور قلب سلیم، دل میں کسی کے تعلق سے بغض، کینہ، حسد نہ ہو، ایسا دل طلب کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔ بندے بعض شر کو نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ میں تجھ سے اس شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے، اور میں اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو جانتا ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ مَا تَعْلَمُ، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے ان گناہوں کی جو تو جانتا ہے۔ بعض گناہ بندے سے ایسے صادر ہوتے ہیں جن کا بندے کو علم بھی نہیں ہوتا، تو تمام گناہوں کو پیش نظر رکھ کر بندے کو اس طرح دعا کرنا چاہیے، انک انت علام الغیوب۔ وہ دعا کیا ہے یہ بھی کہنا چاہیے، یقیناً تو غیوب کو جاننے والا ہے، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں ہماری نگاہوں سے یا ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو تو جانتا ہے۔ قال، راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بستر پر لیٹتے وقت قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ بیدار ہونے تک کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی، چاہے کسی بھی وقت جاگے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان سوتے وقت قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تلاوت کرتا ہے، ایک سورہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورے کی بدولت، اس سورے کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کے قریب نہیں ہو سکتی، جب تک وہ سوتا رہے اس کی حفاظت ہوتے رہے گی۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، ابو اعلیٰ کا نام یزید بن عبداللہ بن شخیر ہے۔ بہرحال بڑے فضائل ہیں یہ، جتنی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں اتنی دعائیں پڑھنا چاہیے، کم سے کم آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سونا چاہیے، تاکہ ان صورتوں کی برکت سے موذی اور تکلیف پہنچانے والے جانوروں اور چیزوں سے ہماری حفاظت ہو۔ حدیث نمبر 3544 باب ما جاء فی التسبیح والتکبیر والتحمید عند المنام
حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصری حدثنا ازہر السمان عن ابن عون عن ابن سیرین عن عبیدۃ عن علی قال شکت الی فاطمۃ مجل یدیها من الطحین فقلت لو اتیت اباکی فسألتیہ خادما فقال الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من الخادم اذا اخذتما مضجعکما تقولان ثلاثا وثلاثین وثلاثا وثلاثین واربعا وثلاثین من تحمید وتسبیح وتکبیر وفی الحدیث قصۃ هذا حدیث غریب من حدیث ابن عون وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن علی. یہ بیان اس حکم کا جو سوتے وقت تسبیح تکبیر اور تحمید کے بارے میں آیا ہے. یہ دعا حدیث نمبر 3544. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے اپنے ہاتھوں کے آبلوں کی شکایت کی، یعنی ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی اپنے ہاتھوں کے آبلوں کی کہ جو چکی پیسنے کی وجہ سے پڑ گئے تھے. میں نے کہا اگر تم اپنے والد ماجد کے پاس جا کر غلام کا سوال کرو تو کیا ہی بہتر ہے، ایک آدھ خادم مل گیا تو گھر کے کاموں میں بھی سہولت ہوگی اور تمہارے اوپر زیادہ بار بھی نہیں رہے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے؟ تم دونوں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. اس حدیث میں ایک واقعہ ہے، یہ حدیث ابن عون کی روایت سے غریب ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے. امت کی خواتین اور عورتوں کے لیے بہترین درس ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی خواتین عورتوں کی سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود گھر کا ہر کام کاج حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، حالانکہ شہزادی کونین تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اس کے باوجود گھر کے ہر کام کاج کو خود انجام دیتی تھی، چکی پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، خود پکوان کرتی تھی اور بچوں کو بھی سنبھالتی تھی. گھر کے اندر کے کام کاج خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نمٹا لیا کرتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھالتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کرتے کرتے جب تھک گئیں اور ہاتھوں میں چھالے آ گئے تو اس وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد ماجد کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اگر تم جا کر بات کرو اور ذکر کرو والد صاحب سے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کاموں میں کچھ مدد ملے، ایک آدھ خادم مل جائے تو کاموں میں ہاتھ بٹانے میں بہت سہولت ہوگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں. دیگر احادیث شریفہ میں تفصیل آئی ہے. اس وقت آپ پہنچیں، وہاں پر مجمع تھا، بہت سارے لوگ تھے، آپ یہ دیکھ کر واپس ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ لیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسرے دن تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا بات ہے فاطمہ، تم آئی تھی اور میرے سے ملاقات نہیں ہو سکی، چلے گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آگے بڑھ کر عرض کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چھالے آ جا رہے ہیں، تو میں نے خود کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ غلام طلب کر لو، ایک آدھ خادم طلب کر لو جو تمہارے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ تم سوتے وقت 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. یہ چیز تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل تمہاری مدد فرمائے گا. اس لیے یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کو سہولت عطا فرمانے والے، داد و دہش کرنے والے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، لیکن جب اپنی صاحبزادی کا معاملہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی صبر کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کیا کرو. جو جس قدر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، آزمائشوں میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ان کا درجہ اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت آزمائش کی منزل میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں تاکہ اللہ کے پاس ان کے لیے جو درجات ہیں اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس میں وہ لوگ کامیاب رہیں اور ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
کوئی دنیاوی سہولت کی طرف مائل ہونے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا ہے، فنا ہونے والی ہے، تمہاری کوشش صرف آخرت کے لیے ہونی چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ حدیث نمبر 3545 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا اظہر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبیدۃ عن علی قال جاءت فاطمة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکو مجل یدیہا فامرها بالتسبیح والتکبیر والتحمید۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کے آبلوں کی شکایت کی کہ کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح، تکبیر اور تحمید کا حکم فرمایا، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، اس کی آپ نے تلقین کی۔ حدیث نمبر 3546 باب منہ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنۃ الا وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمدہ 10 ویکبرہ 10 قال فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقدها بیدہ قال فتلک 50 و100 باللسان و1000 و500 فی المیزان واذا اخذت مضجعک تسبحہ وتکبرہ وتحمدہ 100 فتلک 100 باللسان و1000 فی المیزان فأیکم فی اليوم واللیلۃ 2500 سیئۃ قالوا فکیف لا تحصیھا قال یأتی احدکم الشیطان وهو فی صلاته فیقول اذکر کذا اذکر کذا حتى ينتقل فلعله الا يفعل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام۔ هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا وفي الباب عن زید بن ثابت عن انس وابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں، دو عادتیں، دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کو حاصل کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان کو شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو خصلتیں، دو خوبیاں ایسی ہے کہ جو مسلمان ان کا عادی ہوگا، ان کو اپنائے گا، یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنو، وہ نہایت آسان ہے، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کو مشکل انداز میں نہیں پیش کرتے تھے، بالکل آسان کر کے پیش کرتے تھے تاکہ قبول کرنے والا فوراً قبول کر لے اور اس پر گراں بھی نہ گزرے، مشکل اور بار بھی محسوس نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں وہ دونوں نہایت آسان ہیں، سنو آگاہ ہو جاؤ، تنبیہ کر کے فرماتے ہیں کوئی دو مشکل خصلتیں نہیں ہیں جن کو اپنانا مشکل ہو، ایسا نہیں ہے، وہ دو تو انتہائی آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ 10 بار کہے۔ یہ دو خصلتیں ہیں جن کو جو بندہ اختیار کرے گا، اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ الحمدللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کا ذکر ہے اور الحمدللہ کا ذکر ہے اور اللہ اکبر۔ بہرحال ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ راوی کہتے ہیں پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے بتایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرے۔ انگلیوں پر جیسے عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد انگلیوں پر پڑھتے ہیں تسبیح، آپ نے انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات زبان پر 150 ہیں لیکن میزان پر 1500 ہیں۔ یہ کلمات زبان پر 150 ہیں، یعنی 5 نمازوں کے بعد جب پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد جب پڑھنے کا حکم ہے، فجر میں پڑھے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، جملہ 30 مرتبہ ہو گئے، اور 5 نمازوں میں 30 کو اگر 5 سے ضرب دیں تو 150 ہوتے ہیں۔ 150 مرتبہ جو یہ کلمات کہتا ہے، زبان پر تو 150 ہیں پڑھنے میں، لیکن میزان میں جب تولے جائیں گے تو 1500 ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کے 10 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 150 کا 10 گنا ہے 1500، تو یہ میزان میں 1500 ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو دن رات میں 2500 برائیاں کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم کیسے ان کا خیال نہیں رکھیں گے جبکہ وہ اس قدر آسان ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ زبان پر 150 ہیں اور میزان میں 1500 ہیں۔ 150 کو اگر 10 سے ضرب دیں تو 1500 ہوتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے 150 کا 1500 ہوگا۔ اور جب تم بستر پر جاؤ اپنے تو تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو اور الحمدللہ کہو، کتنے 100 مرتبہ، تو یہ کتنے ہو گئے؟ فتل کا میتن باللسان، یہ تو زبان پر 100 ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، زبان پر 100 ہیں اور میزان میں 1000 ہیں، تب یہ کتنے ہو گئے جملہ؟ وہ 1500 اور یہ 1000، 2500 ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو دن اور رات میں 2500 برائیاں کرتا ہے؟ یعنی اگر کسی کے خدا نخواستہ اگر 2500 برائیاں ہو جائے اور وہ ان تسبیحات کا اہتمام کرے تو یہ تسبیحات اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے شمار کریں گے؟ یعنی کسی کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ اس سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اچھا، صحابہ سے جب حضور فرمائے کہ 2 خصلتیں 2 عادتیں ایسی ہے کہ جو ان کا اہتمام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ اہتمام کرنا، پھر رات میں سوتے وقت 100 مرتبہ، یہ بہت آسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ جب آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے تو شیطان وہاں بھی آتا ہے تو وہ اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری نے عطا بن صاحب سے یہ حدیث روایت کی، عامش نے عطا بن صاحب سے مختصراً روایت کی، اس باب میں حضرت زید بن ثابت، انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات مروی ہیں۔ یعنی شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتے رہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، جس کے لیے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، مختلف قسم کے خیالات ڈالتا ہے، حتیٰ کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی پھر پہنچ جاتا ہے، وضو کرتے وقت بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے یا 3 مرتبہ دھوئے، ایسا شک میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر جب نماز شروع کرتا ہے بندہ تو نماز میں بھی پہنچتا ہے اور مختلف دنیا کے خیالات ڈال کر کئی چیزیں نماز میں یاد دلاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ اس کی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال شیطان مسلسل انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، نماز ختم ہونے تک وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، سوتے وقت بھی آتا ہے انسان کے پاس اور اس کو سلاتا رہتا ہے، فجر کی نماز میں بھی اٹھنے سے کبھی اس کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جو فجر کی نماز کے وقت اٹھتے نہیں سو جاتے ہیں، شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی ان کا وہ دن برکت والا نہیں ہوتا، خیر اور خوبی کے ساتھ نہیں گزرتا۔ تو بہرحال اس میں تسبیح کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کا جو اہتمام کرے گا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو ہر نماز میں 30 مرتبہ ہوں گے یہ، اور 5 نمازوں میں 150 ہوں گے۔ زبان پر تو 150 ہوں گے لیکن میزان میں ان کا شمار 1500 کا ہوگا، اور رات میں سونے سے پہلے جب پڑھیں گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ رات میں جب 100 مرتبہ پڑھیں گے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو جملہ یہ زبان پر 100 ہوئے، زبان سے 100 مرتبہ ادا کیے، لیکن میزان میں 1000 ہوں گے، یہ 1000 اور وہ 1500، جملہ 2500 ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے 2500 گناہ ہو جائیں، گناہ صغیرہ، تو ان تسبیحات کے طفل وہ معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج کی نشست حدیث نمبر 3529 سے ہم شروع کیے تھے،
آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے حدیث نمبر 3546 پر۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں اور امت مسلمہ تک جو الیکٹرانک طریقوں کو اختیار کر کے ان دینی معلومات کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے لیے استفادے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور تمام پریشانیوں سے ان کو محفوظ و مأمون رکھے، اور تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔